السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر وراثت کے مال کے متعلق عرض کرنا ہے کہ وراثت کا مال کس مال کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے کہ مال وراثت کیا ہوتا ہے، کس چیز کو کہا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں مال وراثت کے اندر آتی ہیں۔ بہرحال مال وراثت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ فوت ہونے والا شخص، مرنے والا شخص جو مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے اور اس مال کے متعلق اس نے کچھ کہا نہ ہو، اس مال کے متعلق اس نے کچھ نہ کہا ہو، اس مال کو مال وراثت کہا جاتا ہے۔ وہ چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو۔ منقولہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر گاڑی ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے جانور وغیرہ ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے بائک وغیرہ جو سامان اٹھ کر کے جا سکتا ہے اس کو منقولہ بولتے ہیں۔ اور ایک غیر منقولہ ہوتی ہے، جیسے زمین ہوتی ہے، مکان ہوتے ہیں، باغات وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھا کر کے لے جایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، جو بھی مرنے والے شخص کی ملکیت ہے اس کے فوت ہو جانے کے بعد وہ تمام کی تمام مال وراثت کہی جاتی ہے، اور مرنے والے شخص نے اس مال کے متعلق کچھ نہ کہا ہو، کہ کسی کے لیے کوئی وصیت نہ کی ہو، یا اسی طریقے سے کسی کا کوئی قرض کے متعلق اس نے نہ کہا ہو، اس مال کو مال وراثت کہا جاتا ہے کہ جو تمام کا تمام چھوڑ کر کے گیا اور اس مال کے متعلق اس نے کچھ نہ کہا ہو۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مما قل منہ او کثر، یعنی چاہے جتنی چھوٹی ہو جتنی بڑی ہو، یعنی زمین جائیداد وغیرہ، یا چھوٹی سے چھوٹی جو گھر کے اندر روزمرہ کے استعمال میں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جو مرنے والے شخص کے بدن کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کی استعمال کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر پین ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کی گھڑی وغیرہ ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اور جو اس کے بدن کے اوپر کپڑے ہیں، اگر وہ استعمال کے لائق ہے، اچھے کپڑے ہیں، وہ تمام کے تمام مال وراثت کے اندر آتے ہیں۔ اور مال وراثت کا حکم یہ ہے کہ جب تک وارثین کے درمیان میں تقسیم نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کو اس کے استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اتنی بات ہے کہ اگر وارثین مل کر کے بیٹھ کر کے ایک معاہدہ کر لے کہ بھائی اس وقت تک جب تک ہم غم کے اندر ہے، رنج و غم کے اندر ہے، اس وقت تک ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی استعمال کرے، اجازت ہے سب کی طرف سے، لیکن وہ اس وقت تک مؤخر کر سکتے ہیں کہ جب تک وراثت کو تقسیم نہیں کر لیتے۔ اور وراثت کے تقسیم کرنے کا حکم یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وراثت کو ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے، مال وراثت کو جن جن لوگوں کا اس کے اندر حصہ آتا ہے ان تمام کے درمیان میں تقسیم کیا جائے۔ تو اگر وارثین معاہدہ کر لیتے ہیں ایک بات کے اوپر کہ چلو ہم استعمال کر لیتے ہیں اس وقت تک جب تک ہم اپنے حصے تقسیم نہیں کر لیتے، اس طریقے سے اجازت ہے، ورنہ کسی وارث کو بغیر دوسرے شریک کی اجازت کے، بغیر دوسرے وارث کی اجازت کے، بغیر ایک چیز بھی، ایک لمحہ 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 بھی،
ایک ذرہ برابر چیز بھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ مال وراثت اس مال کو کہا جاتا ہے جو انسان فوت ہونے والا شخص جو مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے اور اس مال کے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام کی تمام چیز وہ اس کی مال وراثت کے اندر آتی ہے، اور تمام کی چیزوں کے اوپر وہ چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، یہاں تک کہ اس کے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کے اندر بھی تمام وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات بغیر کسی کی اجازت کے اس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایسے ہی کسی کو صدقے کے طور پر دے دیتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے دے دیتے ہیں، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ مال وراثت کے متعلق حکم ہے شریعت کا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔